کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 9 سے آج کی تاریخ ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ شیخ عبد القادر 30 شب ہے 30 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 30، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم حسین شاہ، مدرس جامعۃ المدینہ فیضان احمد را، نارتھ کراچی۔ حضور، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک استاد صاحب کو طالب علم سے کس حد تک ذاتی کام کروانے کی اجازت ہے یا مطلقاً نہیں کروا سکتا؟ میرے لیے بھی اور تمام حاضرین، تمام اساتذہ کرام کے لیے بھی دعا مغفرت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نابالغ کے تو اپنے مسائل ہیں، غیر بالغ تو اس میں بھی مجلس کا کیا مطلب وہ سلسلہ ہے، یہ آپ ہی بتائیں گے۔ ذاتی کام کی تو اجازت نہیں ہے، ذاتی کام اسی کو کافی سمجھا جائے، کافی ہے، بلکہ اس پر عمل کیا جائے، یہ اپنا مدنی پھول ہے۔ جیسے عام لوگوں سے بھی ذاتی کام کروانے میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کو مشقت کا کام آدمی کرائے گا نا، تو فتح رضویہ شریف میں ہے ہی ہے اس صورت اس کی کہ جیسے کسی سے سوال کیا تو وہ بھی سوال کے زمرے میں آ جاتا ہے، یعنی جو ذلت والا جو ہے کہ آدمی بعض اوقات مروت میں وہ کر دیتا ہے کام، اور وہ کام نہ اس سے کوئی ترکیب ہوتی ہے نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور ایسا کام اس کو بندہ ڈال دیتا ہے جس سے سامنے والا مشقت میں پڑتا ہے اور مروت میں اس کو یا تو وہ کر دیتا ہے۔ بھئی جیسے مجھے چھوڑ کر آ جائیں، موٹر سائیکل ہے اس شاگرد کے پاس، اب وہ منع کیسے کرے چھوڑنے کا، یا کہیں جانا ہے تو طالب علم کو اگر استاد کہتے ہیں میں آپ کی موٹر سائیکل لے جاؤں، تو اگر طالب علم کے پاس موٹر سائیکل ہے تو ایسی صورت میں اچھا بعض لوگ آپ نے بہت جو بھی بات کی کہ یہ عموماً آفس اور فیکٹری میں بھی ہوتا ہے کہ جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں یا ملازم سے اس طرح کے کام گھر لے لیتے ہیں، تو بعض اوقات کچھ پرسنل کام ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں اور نازک قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو نہ پتہ چلتا تو بہتر تھا، تو پھر کچھ اس کام کے تحت کچھ کمزوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، تو کیا ان تمام چیزوں سے بچنا عقل مندی ہے؟ جو مطلب اجارے میں شامل ہے، ایک تو وہ کام کیا، بعض مروتاً اخلاقاً تعلقات کے بنا پر چھوٹے موٹے کام ایک دوسرے کے لوگ کر دیا کرتے ہیں، بعض وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہو رہا ہوتا ہے، تو عوام میں جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور آپ نے جو مثال دی اسکوٹر اس کی واقعی یہ قابل توجہ ہے کہ اگر استاد صاحب شاگرد سے مانگیں گے اسکوٹر تو کہاں منع کرے گا؟ اچھا، اب منع کرنی ایک تو مروت یا پھر خوف کہ استاد مجھے کہیں فیل کر دے گا یا استاد میرے ساتھ پھر وہ سختی کرے گا،
اور مجھے مطلب دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ کرتا رہے گا، جھاڑتا رہے گا، تو تھوڑا اب اس شر سے بچنے کے لیے دے رہا ہے. اب اس کا پھر معاملہ اور کچھ ہو گیا. یوں مطلب ہیں مسائل ہی مسائل دوسرے سے سوال کرنے میں. بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے سے سوال نہ کرنے کے تعلق سے باقاعدہ بیعت کی تھی، ان کے حالات یہ تھے کہ اگر اپنا ہنٹر چابک گھوڑے کا زمین پر تشریف لاتا آ جاتا، ہاتھ سے نکل گئے، تو کسی کو کہتے نہیں کہ بھائی ذرا اٹھا دو، خود ہی اتر کر اٹھا لینا. یہ ہے. تو اس میں بہرحال اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں یہ ہے، تو اس میں عزت ہے. اور بعض صورتوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. اب جیسے پیر بھی ہے، فتاوی ہے وہ اپنے فضائل دعا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی کتاب حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کتاب ہے احسن البیاء، فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. اس کے آخری صفحات میں یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس طرح کا مضمون کہ پیر اپنے مرید سے کوئی سوال کرے، کچھ مانگے، اس کا کیا حکم ہے. تو اب اس میں یہ کہ پیر کا اپنے مرید سے کچھ ایسی ترکیب ہے، اور مرید جو ہے یا تو بعض مرید آفر کیے ہوئے ہوتے ہیں پیر صاحب کو کہ حضرت اشارہ فرما دیجیے گا، جو کچھ میرے پاس ہے وہاں پی گئے، ایسے ہوتے ہیں مریدین، ہے نا. تو اب ایسوں سے جیسے کچھ اشارہ کر دیا، نو پرابلم، وہ دینے میں اپنی سعادت سمجھ رہا ہے. لیکن ایسا مرید کہ جس سے کوئی ترکیب نہیں ہے، اب پیر صاحب نے سوال کر دیا کہ آج جی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، یہ 1500 کی دوا لکھ دی ہے مجھے، اللہ تجھے برکت دے، لے آئیے گا. اب وہ مرید بیچارہ پیر صاحب، اب وہ پیر صاحب کے لیے دوا تو اب منع نہیں کر سکتا نا. اب وہ اس کو خود اپنے جیب کی پوزیشن پتا ہے، یا نہیں بھی ہے جیب کی پوزیشن، مالدار بھی ہے، لیکن دل. اب بحالت ناگواری جو لکھا ہوا ہے، بحالت ناگواری ایسا مرید پیر صاحب کے سوال پر جو کچھ دے گا تو یہ پیر صاحب کے حق میں جو مال غصب کی طرح ہے، جسے ڈاکو چھینتا ہے نا، اس طرح کا ہے. پیر صاحب کو لوٹانا بھی پڑے گا، توبہ بھی کرنی پڑے گی پیر صاحب کو. جی اب استاد اور شاگرد کہاں کھڑا ہوا ہے؟ امام صاحب کہاں کھڑے ہوئے، خطیب صاحب کہاں کھڑے ہوئے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی سے مانگنے میں رسک فیکٹر ہی سامنے ہوتا ہے کہ مسائل ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا ہے، اس سے لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. اور عزت تو اس میں کہ شاگرد استاد کے پیچھے پھرتا ہو کہ استاد صاحب قبول فرما لیجئے، اور استاد کہے کہ یار بس بیٹا ایک درود شریف پڑھ کے مجھے اس کا ثواب دے دو، یہ میری قبر میں کام آ جائے گا، ایسا کرے. وہ مطلب اب تو یہاں مطلب خیر انداز جو بھی ہے آپ حضرات کا آپ کو معلوم ہوگا، ایسا بھی انداز ہوگا، ملتا جلتا مطلب معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال شاگرد کے مال پر نظر نہ رکھے، اس کے اعمال پر نظر رکھے کہ اس کو کس طرح منزلیں طے کروانی ہے اور وایا مدینہ جنت پہنچانا ہے، اور خود بھی پہنچنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار رضا مدنی اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان امام حسین رائیونٹ سے حاضر ہوں. پیارے مرشد کریم، بعض طلباء کرام دوران سبق اپنے سوالات کی وجہ سے یا ذہانت کی وجہ سے استاد صاحب کی توجہ زیادہ حاصل کر لیتے ہیں. اب جو کمزور طلباء کرام ہے وہ اگنور نہ ہوں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کمزور طلبہ کیا کرتے ہیں؟ اگنور نہ ہو، یعنی نظر انداز، جی، اس کے استاد سے نظر انداز نہ ہو. جی، یہ تو دیکھو فطری امر ہے کہ کوئی ذہین ہوگا تو اس کی طرف میلان تو بڑھے گا انسان کا، اس کو تو آدمی کیسے روکے. تاہم یہ کہ جو ذہین ہے وہ تو عام طور پر پڑھ جاتا ہے. کمال اس یہ ہے استاد کا کہ جو ذہین نہیں ہے اس کو پڑھا دے. اس لیے ذہین کے ساتھ ساتھ کم ذہین یا غیر ذہین تو شاید ہی کوئی ہو، کم ذہین ہوتے ہیں، ان پر بھی بھرپور توجہ رکھنی ہے. اور آپ کا اجارہ ذہینوں کو پڑھانا نہیں ہے،
فقط ذہین ہوگا. جو بھی ہے، چاہے ذہین ہے چاہے غیر ذہین ہے، چاہے ٹھوٹ ہے بالکل الف کا با نہیں پڑھ سکتا، آپ کے حوالے کر دیا ہے. اب اس کو آپ نے پڑھانا ہے اور اپنی روزی حلال کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخر ہونا ہے. اگر اس کو آپ اپنے نفس کی خاطر اگنور کریں گے تو پھر آپ آخرت میں بھی جواب دیں، اور اگر آپ کی مجلس کو پتہ چل گیا تو یوں ایندھن ناس بھی جواب دے تو ہیں لوگوں کے نزدیک بھی کہ آپ کو تو پڑھانا. اب ہر آدمی ذہین تو نہیں ملتا نا، پاک انگلی صحیح تو نہیں ہوتی. اب آپ کا بیٹا ہی ہے جو کند ذہن ہے تو کیا کریں گے؟ آپ اگنور کریں گے اس کو کہ جا بیٹا کبڈی کھیل، تیرا کام نہیں ہے جامعۃ المدینہ میں، تو مولوی نہیں بن سکتا، تو عالم نہیں بن سکتا. بلکہ ذہین کی حوصلہ، جیسے میں شاید آپ کو پتا ہو کہ جو جیسے میرٹ لسٹ میں آتے ہیں ممتاز مع شرف ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہے جو فرسٹ سیکنڈ آئے اور دنیا کر ہی رہی ہے، خود ان کا اپنا حوصلہ اتنا افزا ہوتا ہے. یار جو بیچارہ دل محسوس کر بیٹھا ہوا ہے کہ میرے نمبر کم آئے، میں فیل ہو گیا، تحفہ اس کو دو یار، گلے اس کو لگاؤ تاکہ یہ پڑھ جائے. ورنہ اب اسی کے پیٹ ٹھوکتے ہیں تو اس کی پیٹ ٹھکی ہوئی ہے، اس کے ٹھوکو نہ تو یہ بھی کچھ کر کے نکلے. اور ایسے واقعات آپ نے خود سناتے بھی ہوں گے، آپ بزرگوں کے اپنے جو کند ذہن ہوتے تھے شروع میں، لیکن اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ بن گئے، ابھرے نا معاشرے میں. یار ان کی کتابوں سے آج آپ فیضیاب ہو ہی رہے نا. تو بہرحال یہ کہ دھیان تو رکھنا ہے، بس کمال ذہین کو پڑھانا یہ کمال نہیں ہے، کند ذہن کو پڑھانا یہ کمال ہے، اور یہ کمال آپ کو حاصل کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشد کریم میرے اور گھر والوں کے لیے حاضری مدینہ کی دعا فرمائیں. اللہم آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابرار اتاری، جامعۃ المدینہ، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور سے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک طالب علم کے استاد پر کیا حقوق ہیں اور نیز استاد کے طالب علم پر کیا حقوق ہیں. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایمان پر خاتمے کی دعا ارشاد فرماتے ہیں. اللہ پاک آپ کا اور میرا ایمان پر خاتمہ فرمائے عافیت کے ساتھ بالخیر. یہ تو مطلب پورے اپنے اس پہ کتاب میں لٹریچر موجود ہے، سارے حقوق بیان ہو نہیں پاتے، اور احیاء العلوم جلد اول میں ان دونوں کے حقوق کا کسی حد تک کہہ سکتے مفصل بیان موجود ہے. اب نہ میں استاد ہوں نہ میں شاگرد ہوں، آپ کے اس فیلڈ سے باقاعدہ میں وابستہ تو ہوں نہیں، اس لیے بھی مجھے مطلب ظاہر ہے کہ یہ سارے اگر دیکھے بھی ہیں میں نے تو مستحضر رہنا مشکل. احیاء العلوم میں سب لکھا ہوا ہے، فتاوی رضویہ 24ویں جلد میں بھی ہے، احیاء العلوم میں بہت ماشاءاللہ بہترین انداز میں لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، پھر اس اور پتہ بھی ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھے بھی ہوں گے، نہیں پڑھے تو پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور خود اپنی مجلس جو ہے ماشاءاللہ اس طرح کہ انہوں نے بھی مدنی پھول تو ظاہر عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس کو کیا کیا کرنا ہے، انڈرسٹوڈ ہے. آنکھیں بند کر کے کسی داڑھی اور امام والے کو استاد تو نہیں بنا دیتے، اس کو بھی منزلوں سے گزرنا ہوتا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ علمی ترقی کے لیے کیا انداز اپنانا چاہیے، اور ہمارے لیے ایمان اور عافیت کی دعا بھی فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. وإیاکم. تو علم کی ترقی کے لیے علماء کی صحبت اور علماء کی کتب کا مطالعہ، جتنا مطالعہ زیادہ ہوگا اتنا ظاہر ہے کہ علم بڑھے گا. پھر علم کو خرچ کرنا بھی علم کو بڑھاتا ہے. علم بھی دولت ہے، یہ رقم مال یہ بھی دولت ہے، لیکن دونوں دولت میں کتنا فرق ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے لیکن علم کی دولت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. تو جب تک جو علم حاصل کیا اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے نا تو یہ پکا بھی ہوگا
اور بڑھتا بھی چلا جائے گا. اور جب اس کو روک لیا تو پھر یہ کہ یہ جانے میں پیچھے مڑ کے دیکھے گا نہیں, علم آگے پیچھے ہو جائے گا. کئی ایسے درس نظامی کیے ہوئے جو ہوتے ہیں تو وہ یا پہلے کچھ ہوتے ہیں اہل علم, لیکن جب یہ دنیاوی کاروبار میں چلے گئے, پیسے کھینچنے کے مسئلے میں پڑ گئے یا کوئی اور فیلڈ اختیار کر لیا, تو بھلے مذہبی فیلڈ ہی وہ اس کو سمجھتا ہو یا واقعی ہو بھی, تب بھی وہ اگر علم دین کے یعنی تعلیم و تعلم سے پیچھیٹتا نا تو پھر وہ اس میں کمزوریاں آتی ہیں. میں تو آج سے نہیں برسوں سے کہتا ہوں, فتویٰ پوچھنا ہے اس مفتی سے پوچھے, عاشق رسول مفتی سے, جو دارالفتاب میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتا ہو. اسٹیج کے مقرر سے مت پوچھے, بھلے اس کے نام کے ساتھ مفتی کا لقب ہو, جو بھی القاب ہو, کیونکہ اب اگر اسٹیج کا مقرر ہے تو اس کی زیادہ تر توجہ جو ہوگی نا وہ ان تقاریر پر, ان کی تیاریوں پر اور ان پر رہے گی. اور فقہ یہ بس یہ اللہ پاک جس کو عطا کر دے فقہی گتھیاں سلجھانے کی صلاحیت, یہ من جانب اللہ ملتی ہیں. تو یہ مطلب ان کو پوچھ کر آزمائش میں نہ ڈالیں, مجھے اس کا تجربہ ہے. میں کل ول بھی کہا تھا میں نے کہ جب باتوں کا اس طرح کے مقررین بول رہے ہوتے ہیں نا مسائل, یوں ہوتا ہے کہ نہ بولیں تو اچھا ہے. وہ بتا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کیا کیا بتا رہے ہوتے ہیں, ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی, لیکن جو ذرا اس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اندر اندر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. ایک پرانا واقعہ ہے کہ ایک دبنگ شخصیت نامی گرامی, وہ لفظ مفتی لقب سب مطلب ملقب, یہ سفر سے آئے تھے, میں بھی تھا اور لوگ بھی تھے, اور لوگ شاید ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف کے آس پاس کا ٹائم ہوگا, وہ زکوٰۃ کے ہم سوالات کر رہے تھے. اب حضرت جو تھے وہ بس تھے جواب دے رہے تھے. مجھے یقین مانے لوگوں میں اعلان میں نے کیا, حضرت تھکے ہوئے سفر سے آئے تھے, حضرت تھکے ہوئے اب کوئی مسئلہ نہ پوچھے ان سے. کہ میں سمجھ گیا تھا کہ پوچھنا نہیں چاہیے بیچاروں کو. اب ہر ایک میں یہ نہیں ہوتا کہ لا ادری, مجھے نہیں آتا, میں بھائی کتاب دیکھ کر بتا سکتا ہوں, ابھی مجھے مستحضر رہی. یہ عام طور پہ ہوتا نہیں, بس جو ذہن میں بعض اوقات آدمی بول دیتا ہے, یا بعض اوقات یوں سمجھتا ہوں کہ میں صحیح بول رہا ہوں. اگر یہ یقین ہے ان کو کہ میں صحیح بول رہا ہوں اور عالم ہے واقعی, اور ان مانو اگر غلطی ہوئی پھر تو اس کی پکڑ نہیں ہے, لیکن ثواب یعنی درستی کے ظاہر ہونے پر ازالہ فرض ہو جائے گا. نہیں کرے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. ازالے کا ذہن کتنے لوگ ازالے کر رہے ہیں. فتویٰ بدل جاتا ہے بعض اوقات, ازالہ تو بہت کم ہے کہ بھئی اعلان ہو کہ میں نے یہ جواب فتویٰ جو دیا تھا یہ غلط ہے اور درست یہ ہے. یہ عام طور پہ بہت کم آپ کو شاید دیکھنے کو ملا ہوگا عموماً, لیکن خیر ہر ایک کو دیکھنے کو ملے ضروری نہیں ہے. جس کو فتویٰ غلط دے دیا اسی کو بتا دے بھائی آپ کو جو فتویٰ دیا تھا وہ غلط تھا, درست ہے, تو وہ ازالہ تو ہو ہی گیا کہ جتنوں کے سامنے غلطی کی یا جس فرد کے سامنے غلطی کی ازالہ اس کو پہنچ جائے, ہے نا. تو یوں ہمارا حوصلہ سب کا ہونا چاہیے, اساتذہ کرام کا بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سی بات ہو جاتی ہے شرعی غلطی جس کو کہتے ہیں فاحش غلطی, تو بالکل ازالہ تو کرنا ہوگا. آپ بھی دین ہی تو پڑھا رہے, کوئی دین کی بات ایسی غلط ہو گئی, انسان ہو جاتی ہے غلطی, تو ازالہ کرنا ہو جان بوجھ کر کی پھر تو خطرناک, پھر تو توبہ بھی وہ تو فرض ہے اور ظاہر ہے کہ ازالہ تو پھر بھی رہے گا. تو یوں مطلب پوزیشن جو ہے نا, اور بھی میں نے بعض کلپ بھی سنے کہ جس میں مطلب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ نہ بیان کریں تو اچھا, لیکن ہر ایک کو سمجھنی پڑتی ہے. نامور لوگوں کے بعض اوقات میں نے کلپ سنے ہیں اور مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ بھیجنے والے کو کہوں کہ یار اس کو عام مت کرنا, ہمت نہیں ہوتی, یعنی کوئی اور ٹائٹل مجھے مل جائے, اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. یہ بھی اپنی عزت بھی بچانی ہے, اور جب تک شریعت یعنی کہ ظن غالب نہ ہو کہ بھئی اگلا مان جائے گا, واجب بھی نہیں کرتی ہم پر کہ ہم اس کو مطلب یہ سمجھائیں کہ یہ کلپ غلط ہے یا یہ مسئلہ غلط ہے, اس میں مشکل ہے نا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جس کو دیکھو مختلف چینلز پر جواب دے رہے ہیں, فیس بک کے اپنے پیج کھول کے بیٹھے,
بنے ہوئے نا مفتی، آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے پتہ نہیں کون کون جواب دیتا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض ہے اتنی جرات نہ کریں جواب دینا. یہ دارالفتہ اہل سنت پر ہی آپ چھوڑ دیں مہربانی کر کے، ایسا نہ کریں، اپنی آخرت داؤ پر نہ لگائیں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے جواب دینا. پھر اصل تو جواب تو کب دے گا بندہ جب سوال سمجھے گا. یہاں تو سوال سمجھنے کی ہم میں صلاحیت کہاں ہے کہ جب جواب دیں گے. پھر جواب کے بعد کو صورتیں ہوتی ہیں، سائل کا منشا کیا ہے، یہ سوال پر غور کر کے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً جواب نہیں دیتے تھے، پہلے غور فرماتے تھے پھر جواب. ہم لوگ تو ٹھک ابھی ادھورا سوال ہے اور جواب دے دیا تو یہ مطلب واہ واہ ہوتی ہے. کیا بات ہے، سوال ابھی سنا نہیں اور جواب دے دیا تو ہمارے اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے. رانگ. فقہی مسائل میں، دینی مسائل میں یہ طریقہ غلط ہے. سوچ سمجھ کر غور و خوض کر کے جواب دے. نہیں آتا تو کہہ دے نہیں آتا، اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگائے. میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بہت رہا ہوں، اور میرا کام ہی سوالات کرنا تھا. سمجھو میں بالکل یعنی جھکی، میرا علم اس طرح کا ہے، پوچھ 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 کے. بارہا میں نے نوٹ کیا کتاب دیکھنی پڑے گی، کتاب دیکھنی پڑے گی، دیکھ کر بتائیں گے. اب اتنے بڑے مفتی تھے یوں بول دیتے تھے تو کیا ان کی عزت میں فرق پڑا. خالی ہوائی فائر کر دیں، اندھیرے میں تیر مار دیں، تو ایسے ہوتے تو میں ان کا آج ذکر خیر بھی نہ کرتا. متاثر ہوں میں، یہ سمجھ میں آتا تھا جواب دیتے تھے، ورنہ سکوت فرماتے تھے. دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. کبھی کبھی یوں کوفت بھی ہوتی تھی، یار جو پوچھو وہ دیکھنا پڑے گا. ان سے ہوتا نا کہ یار میرا جواب مجھے نہیں ملا. یہی ہونا چاہیے. 100% جب تک پتہ نہ ہو بندہ جواب نہ دے. جواب دینے کا مکلف تھوڑی ہے کہ نہ آتا ہو پھر بھی ہرو بھرو ہم جواب دے ہی دیں، ہر صورت میں جواب دے ہی دیں، تو یہ واجب تو نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان مدنی، جامعۃ المدینہ ناروال. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شوق مدینہ اور غم مدینہ بڑھانے کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے، نیز حاضری مدینہ کے آداب بیان فرما دیجیے. سبحان اللہ. ذوق مدینہ، شوق مدینہ بڑھانے کے لیے کسی عاشق مدینہ کی صحبت ضروری ہے. سبب ہے بڑھنے کا. پھر یہ کہ فضائل مدینہ پڑھے، زائرین مدینہ سے مدینے کے حالات دریافت کرے، ان سے مدینے کی باتیں پوچھے. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر ہم کو یوں مت سنا، دل مچل جائے گا بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے. یہ اقبال عظیم شاعر ہوئے، مرحوم سید تھے اور نابینے تھے، ان کا شعر ہے. تو بہرحال ہے کہ مدینہ شریف کی باتیں، مدینہ شریف کے حالات اگر معلومات کرتا رہے، مطالعہ کرتا رہے تو انشاءاللہ ذوق میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. یہ مرزا صاحب کا شعر ہے، میں اس شاعر کو بھولتا نہیں ہوں. یہ مدینہ شریف میں سن 80 سے میں دیکھتا تھا ان کو. سیدی قطب مدینہ کے حاضر ہوتے تھے. اس کے سیدی قطب مدینہ تو پھر 81 میں وفات پا گئے، لیکن یہ کہ یہ نظر آتے تھے. بڑا نورانی چہرہ تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، بزرگ تھے، ہر سال پہنچ جاتے تھے.
मुलाकात होती थी बड़ी, मैंने नोट किया मोहब्बत से अकीदत से मिलते थे। हालांकि मेरा कोई वैसे कोई बस वहीं देखता था इनको, मैं बूढ़े थे तो इनके भी कलाम काफ़ी हैं, ये नात शरीफ भी इन्होंने लिखी है। फिर नजर आना बंद हो गया, अल्लाह बेहतर जाने, विशाल फरमा गए क्या है। इंडिया से आते थे, कोई राब्ता नहीं था इनसे, वहां देखता था मैं, कलाम अशार अच्छे लिखते थे। अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, रहमत की नजर फरमाए। चेहरा नूरानी था, चेहरा देखने वाला था इनका, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद उस्मान मदनी, जामियातुल मदीना, न्यू चिबुर्जी, लाहौर। माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ है, दीनी खिदमत करने वाले अमूमन किन बातनी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, नीज़ इनसे हिफाजत का तरीका भी इरशाद फरमा दें। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआए मग़फ़िरत भी फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। भैया को बड़ा नाजुक सवाल है, और वाकई चारों तरफ मतलब वो कांटों की बाढ़ें लगी होती है, वो कांटे भी जहरील है। इधर गया तो इधर उलझा, उधर गया तो उलझा। सबका हल इखलास है। इखलास होगा तो ही काम बनेगा। इखलास में कमी होती है, अपने को लगता है कि हम मुखलिस है, लेकिन जब कोई बात मिजाज के खिलाफ थोड़ी सी इसी मामले में हो जाती है ना, तो पता चल जाता। अब जैसे अल्लाह के लिए करे, रिजा इलाही के लिए करे, अपना नाम निशान अलकाब कुछ ना चाहे। हवालात क्या है, इश्तिहार छपते, तो सुना है कि इश्तिहार में भी मसले होते हैं, बड़ी फोटो छोटा फोटो, तो बड़े हरूफ में नाम, फ्रंट में नाम, नीचे साइड पे कोने में नाम, मसाइल ये। और इसी तरह पहले नहीं, जब पब्लिक जमा होगी तब खिताब होगा फकीर का, तो इंतजार जानबूझ के लेट आना कि पब्लिक थोड़ी जाम हो जाए। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, हर एक का ऐसा हुसैन जरूरी नहीं, लेकिन दुनिया देखी वाली है। यही नात खानों में हो रहा होता है, पहले छोटा नात खान भले कद काठ में बड़ा हो, आवाज में छोटा हो, वो बढ़ेगा। फिर जब पूरी महफिल पिक पर आएगी ना, तो फिर माबदौलत पर्दा उठाएंगे। और सआदत के लिए दो शेर अर्ज करूंगा, उसूल बरकत के लिए, और फिर हट जाओ। ये तो जनरल बात कर रहा हूं, ऐसा हो रहा है। तो इखलास इखलास इखलास, इखलास तो किस दुकान पे मिलता है? मुखलिसीन ऐसा लगता है जैसे मज़ारों में चले गए। अब हम लोगों जैसे नुमाइशी लोगों में जाहिर है। हकीकत में इखलास की कमी की वजह से ये मसाइल ही मसाइल हैं, मसाइल ही मसाइल हैं। क्या बयान, क्या वाज़ो इरशाद, क्या मतलब आस्ताना, तो क्या मतलब मदरसे, तो क्या जामियात, मतलब यानी कि हर जगह मतलब इखलास की कमी की वजह से अफरा तफरी, नफसा नफसी, माल की हिर्स, ये अपनी जगह पर जान खा रही है। मतलब ऐसे मुखलिसीन कहाँ से लाए? गालिब सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि आपने कोई हदीस बयान की दर्स में, एक साहब बाद में आए और अर्ज किया कि हुजूर मैं नहीं था, मुझे भी सुनना है। तो वो पूरा बयान जो आपने सबको मतलब मजमे में सुना था, उस एक को बिठा के सुनाया है। हमारे अंदर हौसला, आवाज बैठ जाती है, थोड़े होते तो आवाज बैठ जाती है, इको साउंड ना हो तो आवाज बैठ जाती है, मजमा गर्म ना हो तो आवाज बैठ जाती है, शख्सियत हमारे इर्द गिर्द नहीं होती तो आवाज बैठ जाती है, थकन याद आती है थोड़े लोगों तो मजमा भरा हुआ होते, नारे पे नारों से इस्तेकबाल हो रहा हो, तो थकन दूर, सब दूर, नींद उड़ जाएगी हो सब। ये बहुत मोहतात फूंक के कदम रखना। तो इसमें बस सोहबतें असल नायाब हैं इस वक्त, नायाब नहीं तो कमयाब है। सोहबतें नहीं है, दूसरा मुताला नहीं है। तसव्वुफ की कुतुब में ये मदनी फूल ज्यादा मिलते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह वैसे इंकिशाफात करते हैं। अब जैसे कि
फरमाते कि कोई नुक्ता नज़र आ गया, कोई उम्दा नुक्ता, तो वो बयान करने वाला चाहेगा कि जब लोगों में बयान करूँगा, छुपा के रखेगा, किसी को पता ना चले, वरना वो बयान कर देगा, मेरे जाऊँगा कहीं, तो वो छुपा के उन सबके सामने बयान करेगा, दाद वसूल करेगा। सुभान अल्लाह, क्या क्या बात, क्या हजरत ने क्या इरशाद फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नात ख्वान ने क्या शेर, नात ख्वान भी यही करते, अशार छुपाएंगे, कलाम छुपाएंगे, ढूंढेंगे, कलाम ढूंढेंगे, बड़ी रात आ रही है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये किसी को नहीं बताना है कि ये मैं कौन सा कलाम पढ़ूंगा। ये जनरल बात कर रहा हूँ, हर एक करता हो ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि नया नया कलाम ढूंढ के दे देते हूँ दूसरे को कि मैं तो वो पुराना चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले पढ़ूंगा, आला हजरत का चमक मिल जाएगी इससे मुझे, मेरा दिल चमक जाए, बाकी ये कलाम है तो उम्दा, आप पढ़ लेना यार, किसी को बोलना भी नहीं, मैंने आपको दिया है। ऐसा हौसला कहाँ से लाएंगे यार? जिसको मिले मिले, अल्लाह अता करने वाला है। तो यूं मतलब ये कि संभाल के रखना, छुपा के रखना, खास मौके पर बोलूँगा, मजमे में बोलूँगा, फुला फुला शख्सियत आ जाए तो फिर मैं माइक पकड़ूंगा, ये भी होता है। वाह, शख्सियत हो तो माइक पकड़ूंगा। उस वक्त तक वो बाज़ों का जलवागरी नहीं होती होगी ना, कि जलवागरी हो किसी ने माइक दे दिया, मना नहीं कर सकते ना, फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी, या फिर गला बिछाना पड़ेगा कि थोड़ा सेट करूँ गले को जब तक आप पढ़िए। तो यूं भी होता हो तो ताज्जुब नहीं, मैं तो इस फील्ड को जमाने से देख रहा हूँ ना, तरह तरह घाट घाट का पानी पिया है। तो इखलास जो है ना, ये बस कहाँ से लाए यार, कैसे लाए? अल्लाह पाक से बंदा दुआ भी करता रहे, गिड़गिड़ाता रहे कि मौला इखलास, इखलास के साथ छोटा अमल वो काम कर जाएगा जो बगैर इखलास के पहाड़ के बराबर अमल भी काम नहीं देगा। तरह तरह से मतलब जो है ना, हमारे इन मामलात में, दीन की खिदमत में, किताब, मेरी किताब, ठीक है ना, क्या मेरे अंदर ये हौसला है? मैं इतने अरसे से किताब लिख रहा था, किताब लिखी, अब मुझे कोई मशवरा दे के इखलास ये कि आप अपना नाम ना दें। आपका नाम वैसे भी इतना मशहूर तो नहीं कि आपका नाम होगा तो ये किताब पढ़ी जाएगी। इलियास कादरी का नाम है मशहूर, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर मैं शोहरत ना होती, अच्छा फिर भी अगर शोहरत है तब भी मेरे इखलास की कसौटी है। ये नाम डालेंगे तो सवाब मिलेगा किताब के आगे फ्रंट बड़े रूप में, या अंदर डालेंगे तो सवाब मिलेगा, या नहीं डालेंगे तो सवाब मिलेगा। किसी को कान में भी नहीं बोलेंगे ये मैंने लिखी है तो सवाब मिलेगा। कोई ये बता दे कि ना कान में बोलना है किसी के, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने किताब लिखी है, ना ये किताब में नाम छपेगा, किताब छप जाएगी। आप क्या ख्याल है? यहाँ मेरी कसौटी होगी है। चल चल, इतनी रातें मैंने मेहनत की है, इतनी किताबें निकाल निकाल कर यार, वो 2.5 साल हो गए मुझे लिखते लिखते इस किताब को, तो अब कहीं जाकर ये छपने जा रहे हो, मेरा नाम छुपा रहे हो, ये नहीं हो सकता। मैं कहाँ खड़ा हूँगा, मेरा इखलास कहाँ है? ऐसा हौसले वाला कहाँ से आप मुसन्निफ, वो भी इस गए गुजरे दौर में लाएंगे? लड़ाई कर देगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लड़ाई कर देगा। इधर मैंने कलाम लिखा, मैंने नात शरीफ लिख, कलाम लिखा, क्या मेरा हौसला है इसमें कि मैं अपना तखल्लुस न डालूं? अत्तार वाला, अत्तार डालता हूं ना, क्या ख्याल है इसमें? अच्छा, अपना तखल्लुस डालना कोई गैर बेखलासी की दलील नहीं कह सकते। रजा आलाजत भी डालते थे, अब मैं रजा बनूं तो हो ना, रजा के कदमों की धूल तक तो पहुंचूं, रजा बनना तो बड़ी दूर है। तो ये कि वो रजा जिसका नाम है मुखलिसीन की सफ़े अव्वल के मतलब एक फर्द है, मेरा नाम या ना, मेरी हालत ये हो कि मेरा लिखा हुआ कलाम अगर नातख्वां पढ़े और तखल्लुस ना पढ़े, इसमें अत्तार बोला गया है, तो मेरे दिल में रंज की कैफियत हो यार। लोगों को पता कैसे चलेगा कलाम है किसका? मोहब्बत का है, पता मेरा यार, ये नातख्वां लगता सेट नहीं है मुझसे यार, मेरा वो मख्ता नहीं बढ़ा इसका, ये अब मैं गिबत में लग गया ना, लगता है कि सेट नहीं है मुझसे यार, मख्ता काट दिया। अब ये हालत हो तो फिर बोलो कि मेरे ऐसा कोई मुखलिस नहीं है बड़ी बहुत आजमाइश है, यकीन माने किताबें लिखने में, कलाम लिखने में। मैं कई बार मैंने मतलब ये चंद बार ये अर्ज किया कि काश अगर ये भी मुमकिन हो ना कि मैंने आज तक जो भी लिखा है सब नसियन मनसियन हो जाए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे बस।
सवाब भी भले इसका ना मिलता हो, ये मुझे पता है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। ये जगह 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 वो शैतान ने टांग अड़ाई होती है, नफ्स ने शरारतें की होती है, बच नहीं पाते। एक लफ्ज का इंतखाब करने में कि भाई ये लफ्ज नहीं बल्कि ये लफ्ज हो, इसमें भी थोड़ा सुखंदानी। कैसा खूबसूरत लफ्ज मैंने मौजू किया यहाँ। मेरा शेर पूरे कलाम में, हाँ ये शेर है यार, इसमें अल्फाज बड़े नपे तुड़े, वो उसमें थोड़ी कमजोरी वाह में यार इनको क्या समझ पड़ती है, ये तो पढ़े जाएंगे। लेकिन अपने आप पर भी बंदा फूलता है कि ये मेरा वो सही, वो ज्यादा दुरुस्त, ये खूबसूरत। ऐसी मती गेम चल रहा होता है नफ्स का कि आदमी बचकर जा नहीं सकता। तो जो किताब पर नाम लिखते हैं अपना, तो उसको हम नहीं कहेंगे गैर मुखलिस है, इस के बाज़ों का तो नाम होना जरूरी होता है कि बगैर नाम के किताब की अहमियत इतनी रहती नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह नाम माइनस हो जाए किसी किताब से तो हम तो उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। आला हजरत के तो पढ़ेंगे, चूमेंगे और हमारा एतमाद भी आएगा उसमें। तो यूं मतलब अपनी जगह पर ये सब दुरुस्त है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे हम जैसों का अगर नाम आता है, जैसे मैंने कहा मैं मशहूर हूँ, मेरा नाम आएगा, मुझे पता है कि अहले मोहब्बत इसको पढ़ेंगे, एक तादाद पढ़ेगी कि वही इलियास की किताब है। मैं अपने लिए तो सोचूंगा अगर नाम हटा दिया जाए तो मुझे कैसा लगेगा। ये तो मेरी कसौटी है ना, नाम तो डाला ही जा रहा है, किसके मजाले जो नाम हटाएगा, अलकाब के साथ डालेंगे। मैं मना करूंगा तो बोलेंगे इंतजारी फरमा रहे हैं, छाप तो ऐसी बैठी हुई है। तो फिर भी मतलब अगर मेरे अंदर की कैफियत क्या है कि नाम ना हो या लक़ब कम हो जाए या मशहूर लक़ब माइनस हो जाए, तो मेरी कल्बी कैफियत क्या है, ये तो मुझे मेरे लिए गौर करना है। जैसे अब मक्ते में अत्तार का मैंने मिसाल दी आपको, ये मुझे गौर करना है कि मेरी कैफियत क्या होगी उसमें। तो यूं मतलब ये कि क्या करे यार आदमी। हालांकि मेरी कोशिश ये होती है मैं अपनी किताबों का, आपको पता है किताबें तो मेरी तरफ मंसूब हैं, तो मैं उनका ऐलान करता रहता हूँ आज से नहीं वर्षों से। तो ये कहता हूँ मकतबुल मदीना की फुला किताब, या आपने अगर कभी नोट ना किया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोशिश भी ये कहने में मुझे थोड़ा यूं कि मैंने ये किताब लिखी, मैंने वो किताब लिखी, वो खरीद लेना, ये मेरी किताब है, इस तरह का अंदाज नहीं है। ये मेरा शागिर्द है, ये मेरा मुरीद है। शायद इस तरह की बातें भी आपने मुझसे नहीं सुनी होगी। आप कहते हो तो अलग बात है, मेरा शागिर्द है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि मुझे इसमें भी बड़ाई लग रही है। मुरीद नीचे पीर ऊपर होता है, अंडरस्टूड है। तो किसी को कहता है ये मेरा मुरीद है, इसका मतलब मैं इसके अपर हूँ, मैं ऊपर हूँ। ये मेरा शागिर्द है, इसका मतलब मैं इससे ऊपर हूँ, मैं उस्ताद हूँ। तकसीम तो है नहीं है। तो अब अपने मुंह से कहते हुए बिला जरूरत हत्तल इम्कान मैं इससे बचता हूँ। अब मैं कहना शुरू, मेरे लाखों मुरीद है, दुनिया का सबसे बड़ा आस्ताना दावत इस्लामी, तो ये तो फुला, तो ये मतलब अब क्या मैं कहाँ खड़ा हूँ यार। फिर यार लोगों ने बस नहीं होना है इस तरह की बात सुन करके, यार इसको अपने ज्यादा मुरीद होने पर अब तो कुछ लगता है कि बुढ़ा भाग गया ना, ये बेकी बेकी बातें करने लगा। क्या क्या मतलब, तो अपने काय को करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेकार नहीं हूँ और इंशाअल्लाह नहीं बेकूंगा, दामन मुस्तफा हाथों में। और दुआ करें कि मैं कलमा ना भूलूं। बुढ़ापे में निस्यान का मर्ज आमतौर पर जोर मारता है। अभी बात करते हैं भूल जाते हैं, मैं क्या कह रहा था, मैं अच्छा सवाल किया हुआ था। तो अभी अगर अल्लाह ना करे कोई मरते वक्त कुछ निस्यान हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए मैं दुआ भी करता हूँ, आपसे भी अर्ज करता हूँ कि मैं बवक्त इंतकाल कलमा ना भूलूं और जब कब्र में मेरे आका है तो इनको पहचान लूँ, भूलूँ नहीं। ये भूलना जो है ना, ये नहीं, अपने को नहीं चाहिए, नहीं जमेगा। दुनिया सारी भूल जाए, हमारे निस्यान की नजर हो जाए ताकि निस्यान पर रह जाए। ईमान ना भूलूं, अपने रब को ना भूलूं, रब की मुलाकात का शौक मिल जाए। ये हम सबको ये दुआएं करनी चाहिए। खतरात, इन खतरात से कौन दो चार नहीं है, सभी खतरात से दो चार है। तो अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। और इखलास, हकीकी मानों में इखलास वो होता है कि अमल जो हो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाए, बंदे की खुशनुदी उसमें शामिल ना हो। हाँ, बंदे की खुशनुदी का शुमूल इस तरह होता है कि वो फिर मातहत होता है मजाजन, कि जैसे माँ बाप को खुश किया, लेकिन हो ये कि ताकि अल्लाह राजी हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाए,
تو ہم سے یہ خوش ہوں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ رب خوش ہوگا. تو یہ نسبتیں اپنی جگہ پر ہے. فائنل وہی ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے بس. تو رب راضی ہو جائے. تو اس میں جن جن بندوں کو خوش کرنا اللہ کے لیے مقصود ہوتا ہے اور اس میں کوئی اپنا ذاتی مفاد نفسانیت نہیں ہوتی تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. یہ نصیب ہو جائے گا. یہ ہم خالی لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے ان کے دلوں میں مقام پیدا کرنے کے لیے بس وہ خوشیاں داخل بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بیانات میں دین کی خدمت میں ریا حب جا اس طرح کے تو معاملات سے بچنا واقعی جس کو رب بچائے. وہ حدیث پاک جو ہے کہ جس میں یہ بھی ہے کہ ایک قاری لایا جائے گا قیامت کے دن اور اس کو اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اس سے کہا جائے گا وہ اعتراف کرے گا تم نے کیا کیا. تو میں نے تیرے لیے دین حاصل کیا, دین کو پھیلایا, علم پھیلایا. اس طرح کی وہ اپنی باتیں. تو نہیں, تم نے اس لیے نہیں کیا, تم نے یہ اس لیے کیا کہ تم کو قاری کہا جائے. تو قاری عالم کو پہلے کہتے تھے, قاری علماء کو بھی. تو وہ مطلب یہ کہ تجھے قاری کہا جائے تو کہہ لیا گیا. تو اخلاص نہیں تھا, تو چاہتا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے تو کہہ دیا گیا. پکڑ کے اس کو گھسیٹ کے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس طرح سخی کا انجام, شہید کا انجام اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو اس میں پھر وہ سب کے لیے مفتی احمد یار خان کی جو بھی جس طرح کی کوئی اس طرح کی وہ رکھتا ہے اس میں اگر وہ غیر مخلص ہے اور اپنے نفس کے لیے اس نے کوئی اس طرح کے کارنامے کیے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا. تو یہ مطلب کہ کتاب میں میرا نام آئے, مع القاب آئے, لوگ بطور مصنف یا صاحب تصانیف کثیرہ مجھے کہا کریں, واہ واہ کیا کریں, میری کتابوں کی مدنی بہاریں سنایا کریں. ہمارے دینی ماحول میں مدنی بہار ہے نا. بات یہ کہ تو مطلب نفس جو ہے نا تگڑا تازہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہتے کہ آپ نے بہت مشکل الفاظ لکھے, میں نے پڑھا, میں سمجھ نہیں پڑی یار, تھوڑا خیال رکھا کریں. آپ کو کم پڑھے لکھے لوگ تو مجھے مزہ نہیں آتا یار, اس کا کیا ہے, مجھے سمجھاتا ہے. تو پتہ نہیں کہ علماء بھی تو پڑھتے ہیں میری کتابیں, پڑھے لکھے لوگ بھی تو پڑھتے ہیں. یہ خود اس کو نہیں آتا تو مجھے مشورہ دینے پہنچ گیا تم تھوڑا آسان لکھا کرو. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ ہم سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. مجھے اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو یوں مطلب دین کی خدمت کرنی چاہیے, چھوڑنی نہیں چاہیے. اور یہ حدیث گرے میں باندھ لیں جس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے دین کی مدد اپنے فاجر یعنی نافرمان بندے سے بھی لے لیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. یعنی کسی کو نیکی کی دعوت دی مثال کے طور پہ اور وہ اصلاح پذیر ہو بھی گیا, لیکن اس فاجر بندے کا اس کی اصلاح کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں چلا جائے اس فاجر بندے سے سن کر, لیکن یہ خود اپنے اخلاص نہ ہونے یا کسی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. تو حدیث ایک تو سرات بھی ایک حدیث کہ ایک عالم صاحب جہنم میں چکی پیس رہے تھے آنتوں سے, اور بعضوں نے دیکھ کر کہا جنتیوں نے کہ ہم تو آپ کو سن کر جنت میں آ گئے, آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بولا میں نے جو کہا اس پر تم لوگوں نے عمل کیا, جنت میں آ گئے. میں نے عمل نہیں کیا بھائی, یہاں پھنس گیا. یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر, اس کا چھپا فیصلہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے. خالی بھولتے رہیں میرے لوگ اتنا ماننے والے, اتنے ہاتھ چومنے والے اور میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے والے, کوئی نہیں بچائے گا. صرف رب کی رضا حاصل ہوئی تو ہی بچت ہوگی, ورنہ دنیا ادھر کی ادھر ساری قوم جبین عقیدت جھکا دے, کچھ بھی نہیں ہونا ہے. یہ بالکل بھول جائے اس کو. بس جو چاہے گا وہی ہوگا جو رب چاہے گا. تو ہمیں صرف رب کو راضی کرنے کی طرف متوجہ رہے نا تو ساری منزلیں آسان ہیں, ورنہ ہم دیگر منزلوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں, اصل منزل کی طرف رخ کرتے نہیں, اور یوں ہم لوگ ناکامی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری باتیں تو میں بھی کرتا ہوں, اور ان باتوں میں بھی وہ شیطان نے وسوسے ڈالنے کے یار کیسے پوائنٹ آؤٹ کیے, سوچ رہے ہوں گے کتنے نکات بیان کر دیے منٹوں میں. یہ بھی حملے شیطان کے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی اگر باتیں بھی کریں گے نا تو اس میں شیطان تو آپ کو
سمجھو لفظ بعد میں نکلے گا، پہلے سے الرٹ ہوگا، یہ آپ کو پھنسانے کے چکر میں رہے گا، پھنساؤ پھنساؤ پھنساؤ۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کرے، ہم سے راضی ہو جائے اور بس ہم کھوٹے سکوں کو قبول کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مطالعہ کرنے میں کوئی خاص ترتیب رکھنی چاہیے یا کسی بھی دینی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے۔ دوسری التجا یہ ہے، والد گرامی کا انتقال ہو چکا ہے، دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ اور آخری عرض یہ ہے کہ ایک دوست کے گھر والوں کا سلام ہے، قبول فرما لیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ کرنے میں اول تو کتاب صرف کسی سنی عالم جو علم دین کا عالم ہو اور قرآن و حدیث کے مطابق وہ درست لکھتا بھی ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں علماء لیکن انہیں نام کے حساب سے، لیکن دیکھیے میری کتابیں تو وہ نہیں مطلب جمتی بعضوں کی۔ اس لیے میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ یا تو اپنے کو معلوم ہو کہ یہ واقعی یعنی کہ مستند لکھنے والا ہے عالم دین، اور سنی بھی ٹناٹن، اور رضاعت چھاپ ہونا چاہیے۔ میری اپنی صورتحال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں سے میرا دل ٹھکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر جو تنقید کرے اور بس وہ پھر مزہ نہیں آتا مجھے، اور آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک تنظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث سے نظریات، عقائد، اعمال یہ سکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت بذات خود ان کا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی بتایا میں قرآن و حدیث سے بتایا، تو اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، عشق رسول تھا، علم ایسا کہ کوئی ماں شاید صدیوں تک ایسا عالم جنی ہو تو جنی ہو، ایسے عالم تھے اس دور، قریبی دور کے۔ اور یہ خالی بولنے سے آدمی کو تعجب ہوگا، اب دیکھیں اگر اتنی صلاحیت ہے، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کے فتح و رضویات دیکھیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کہاں تک درست ہے انشاءاللہ۔ لیکن صلاحیت ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت کی کتابیں سمجھنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے۔ تو ان کا جو چاہنے والا، ماننے والا، یا وہ کھلے لفظوں میں کہہ دوں کہ ان کے فتووں پر، ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند رکھنے والا، چونکہ چنانچہ اور تنقید اور یہ نہ کرنے والا ہو، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے میٹھا لگتا ہے، مجھے پیارا لگتا ہے، اور کاش آپ کو بھی میری ان باتوں سے اتفاق ہو۔ یہ ہلتے نہیں، کیا بات ہے؟ نہیں الحمدللہ، مطلب ہم تو ہیں مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے، ماننے والے، بھلے مرید کسی کا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب وہ صرف عطاری اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ چشتی بھی دیکھیں، نقش بندی بھی دیکھیں، اعلیٰ حضرت پہ جان چھڑک رہے ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت طریقت میں بھلے وہ قادری رضوی سلسلے، لیکن سارے طریقے جو نا چاروں سلاسل اعلیٰ حضرت، ان سب میں مجھے یاد پڑتا، پڑھا بھی گئی، یہ سب سلسلے آپ کے پاس تھے الحمدللہ، اور مطلب اوروں کے پاس بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، میرے پاس بھی اللہ کی رحمت سے وہ چاروں سلسلے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ میرا جو مشرب جو ہے وہ سلسلہ قادریہ رضویہ پر ہی مطلب میں نے، تو یہ میں نے ویسے ہی عرض کرتا، تو یہ ہوتے ہیں سلسلے۔ تو پھر بھی مطلب یہ ہے کہ ہر سلسلے والا، بلکہ شوافع جن کو پتہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، شافعی حضرات، وہ بھی آپ کو جان چھڑکنے والے ملیں گے۔ تو یہاں معاملہ عقائد و نظریات کا ہے، طریقہ کار کہ بھئی نماز شافعی طریقے پر پڑھتا ہے، حنفی طریقے پر پڑھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ مسائل اپنے اگر وہ فقہی مسائل ہیں، اپنے اپنے امام ہی کی تقلید کرنی ہوتی ہے۔ لیکن ایک اعلیٰ حضرت ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ۔ یہ خلط ملط مت کیا کرو، اعلیٰ حضرت میں سب آ گیا ہے،
اور اعلیٰ حضرت سے میں فیضان رضا زیادہ یعنی یوں کہ انسب اعلیٰ حضرت ہم بولتے ہیں بے شک لقب ہے آپ کا، لیکن دوسرے بزرگوں کے ساتھ بھی اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں لوگ لگاتے ہیں. خود میں نے اپنے لیے خطوط میں پڑھا اعلیٰ حضرت میرے لیے، اور دیگر طریقت کے بھی دیکھے کہ ان کو بھی اعلیٰ حضرت. تو یوں فیضان اعلیٰ حضرت میں اگرچہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم کس اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں، تو رضا میرا خیال زیادہ نمایاں ہے. جاری رہے گا، جاری رہے گا. انہیں جو دیگر اعلیٰ حضرت جن کو لقب ملتے ہیں اور وہ بھی اگر جامع شرائط ہیں، کوئی عقیدے کی خرابی نہیں ہے، ان کا فیض بھی چاہیے، ان کا فیض بھی جاری رہے، ہماری دعا ہے. لیکن اس وقت تذکرہ جو ہمارے ہاں تو پھر فیضان رضا کے تعلق سے ہی زیادہ تر ہوتا رہتا ہے. تو پھر ہم کس اعلیٰ حضرت کا کرتے ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. مجھے پتا ہے کہ فلاں کو بھی اعلیٰ حضرت بولتے تھے، لکھتے تھے، لیکن میں مطلب موضوع پھر وہ فیضان رضا، فیضان اعلیٰ حضرت کہنے میں حرج کوئی بھی نہیں ہے، لیکن فیضان رضا زیادہ نمایاں. یوں مطلب یہ میری اپنی سوچ ہے. اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے سمجھو اس فیلڈ میں، تو پہلے تو لگتا تھا فیض رضا نعرہ، وہ بھی اچھا نعرہ ہے. اب ہمارے فیضان رضا بولتے ہیں، مانا تو قریب قریب ہی جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. محمد وسیم سجاد اتاری، جامعۃ المدینہ قباء مسجد فیصل آباد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اپنا انداز تدریس اٹریکٹیو کیسے بنائیں تاکہ طلبہ بور نہ ہوں، اور ساتھ ہی جب وہاں سے آنا ہوا تو بہت سارے اہل محبت نے، گھر والوں نے آپ کو سلام عرض کرنے کا کہا تھا، ان کا سلام بھی قبول فرمائیں. علیکم وعلیکم السلام. والد محترم اور اسی طرح دیگر عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں. اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. نماز جنازہ یاد ہے کسی کو؟ پوچھو نہیں پوچھو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا. اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، انتقال کیے ہوں گے. نماز جنازہ بھی ہے، لیکن یہ زمانے سے مطلب یہی ہمارا ٹرینڈ ہی بنا ہوا ہے. جیسے کہ باپ فوت ہو گیا دعائے مغفرت، ماں بھی ہمارے دعائے صحت، یہ فوت ہو گیا ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، ان کے لیے دعائے صحت کر. یہ تقسیم تو ہے ہمارے یہاں. یہ دعا جو مطلب اب پہلے اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندگی مغفرت ہوا، نماز جنازہ، تو سب کو دعائے مغفرت کی ضرورت تو ہے. مصافے میں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. کر ہی رہے ہوتے نا مغفرت کی دعا. یہی میں نے آپ کی توجہ دلا دی. ماں باپ اگر ماں حیات ہے یا باپ فوت ہو گئے یا عکس ہے اس کا، تب بھی مطلب یہ بھی کہا میرے ماں باپ، اب ماں بولیں گے میرے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تو مجھے یوں ہوگا کہ دونوں وفات پا چکے ہیں. ذہن بن گیا ہے، اس لیے وہ یہ بھی تھوڑا کنفیوژن ہوگا بعض صورتوں میں. لیکن بعض اوقات کہتے ہیں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کوئی کہے گا تب وہ فوت ہو گئے، یہ ذہن میں آیا بھی تو صحت پر اثر کیا پڑے گا بیٹے کی. میرے بیٹے کو تو بولنا ہی نہیں ہے، بولوں گا تو وضاحت کر دے گا نہیں ماں حیات ہے. لیکن مغفرت کی دعا تو سب کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ان کو بھی چاہیے، ہر ایک مسلمان کو چاہیے. پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے نا. بلکہ ہم لوگ جب بیٹھے مجھے یاد آ گیا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شہزادے سے فرماتے کہ جب لوگوں میں ہو تو یہ دعا بھی کر لیا کرو، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. حضرت سیدنا لقمان حکیم مشہور ہے، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت انہوں نے فرمائی کہ بیٹا وقتاً فوقتاً اللہم اغفر لی، یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ میری مغفرت فرما. کہ بعض گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہے، ان میں تم نے یہ دعا کر دی تو اس لیے رب اغفر لی. یہاں اکیلے میں رب اغفر لی، یہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد. اور صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا
लोगों की मौजूदगी में यगफिर अल्लाहुम्मा मगफिर लना, कि लना जमा का है ना, तो हमारी अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा। ये भी कभी कभी याद आ जाए तो अदाएं बुजुर्गों की, बुजुर्गों के कहने में भी बरकत होती है। अल बरकत मआ अकाबिरिकुम, है ना, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। तो बड़ों के कौल पर अमल करना और अपने जहन से कोई अमल इख्तिरा करना या बनाना, इसमें सारे फर्क तो रहेगा ना। अनवरुल बिशारा, ये आला हज़रत का रिसाला हज पर, ये पूरा का पूरा दाखिल है उसमें। बहार साहिब बहार शरीयत की अकीदत से मुझे सीखने को मिला, मेरी भी तवज्जो नहीं थी सिर्फ, बरसों पहले पढ़ा था मैंने उसको, तो कि आला हज़रत ने जो कुछ लिखा मैंने मिन्नो आनिस में शामिल कर दिया है, कहीं भी लफ्ज़ तब्दील नहीं किया। जो आला हज़रत के कलम से जो निकला है उसमें जो बरकत है, मैं ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। मज़ा आ गया मुझे तो कि बुजुर्गों की ज़बान से कलम से जो निकला वो भी बरकत वाला होता है। अब हदीसों की दुआ में भी बाज़ औक़ात वो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार हदीस है पाक में, तो हम बोले सब में बैठे हुए अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा, और हम कहें अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम से बचा। यहाँ कोई माना में फसाद नहीं है, मेरी अपनी यूँ समझ में आता है कि मैं अल्लाहुम्मा अजिरनी नार ही कहूँ। आमीन कहने वाला दुआ में शामिल हो ही गया, ये ज़बान मुस्तफ़ा से निकला हुआ है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आला हज़रत के ज़माने मुबारक या कलम मुबारक से अदा हुआ लफ्ज़ बरकत वाला है, तो जिसके सदके कायनात को बरकतें मिली, उनके अल्फाज की बरकतों का कौन अंदाज़ा लगा सकता है ना। यूँ मतलब ये भी एक मदनी फूल है, मतलब आप जमा करते जाएं और आगे बढ़ाते जाएं इसको। इस तरह जितनी ये मतलब है कि इसकी बरकतें हमको मिलेगी, हमको बरकत की मुझे तो बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अपने तो नजरों से ही रास्ता तय करेंगे, बाकी अमल तो है नहीं। हाय हाय, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल क्या था, भूल गया ना। देखो, मुदर्रिस अट्रैक्टिव कैसे बने? अपना अंदाज़े तदरीस अट्रैक्टिव कैसे बनाएं ताकि तलबा बोर ना हो। अब ये तो बस अल्लाह पाक तौफीक दे इसकी, वरना पढ़ाने वाले तो खैर हमारे यहाँ तो इस तरह शायद ना होता हो, गालियाँ भी बाज़ औक़ात बक रहे होते हैं, बात बात में झाड़ रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, वैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। अब वो तदरीस खुद ये हुस्न का मजमूआ है, दीन पढ़ाना, दीन पढ़ाने में हुस्न नहीं है तो किसमें हुस्न है। लेकिन इस शुगल को, इस शोबे को बाज़ लोग अपनी अखलाकी कमज़ोरी की वजह से बदनुमा कर देते हैं। इसकी भी एक तादाद हमें मिलेगी कभी कभी। सोशल मीडिया पर भी कुछ ना कुछ आजकल तो चल जाता है, पहले भी ये होता ही होगा, इनसे ज़्यादा होता होगा। अब तो सोशल मीडिया से लोग डर के कम करते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया बहुत सारों की मतलब यानी कि पोलें खोल के रख रहा है, क्या क्या दुनिया में हो रहा है, कैसे कैसे मुक़र्रिरों के स्टाइल आ रहे हैं, किसी कोई यूँ कर रहा है, कोई यूँ कर रहा है, वो चल रहा है, कूद रहा है, कोई पछाड़ खा रहा है, लोग हंस रहे होते हैं। इस तरह नात खानों के अंदाज तरह तरह के, मतलब ये पहले कभी देखे नहीं थे, वो सोशल मीडिया दिखा रहा है और लगाम डाल रहा है कि तू मत करना ऐसा, जगह मजाक उड़ाएगा लोग बदजन होंगे, वाकई बदजन होता है। अहले इल्म को झटके खाए, वो मतलब पता नहीं क्या क्या बात होगा। अगर अपने आप में नहीं है तो मरफूल कलम है, और अगर है अपने आप में फिर कर रहा है, तो फिर जो लोगों को दूरी का सबब मजाक उड़ाना, फिर एक की वजह से दूसरों का मतलब इमेज गिराने वालों को मौका मिलना, ये आप मेरी बातें शायद समझते होंगे। तो इस तरह मतलब ये कि आपने भी देखे होंगे इस तरह की कि वाकई हैरत होती है कि अहले इल्म बाज़ औक़ात इसको क्या हो गया, ये कर क्या रहा है, वो इतना थोड़ा सा पीस होता है उसका क्लिप वायरल कर देते हैं। ये भी शरारती लोग शायद होते होंगे। तो इस तरह के क्लिप में तो बचता हूँ, अगर पता है कि किसका है या अंदाजा हो जाता है अल्फाज से ये कौन साहब है, अब अपने हो सकता है ज़ौक़ बढ़ गया होगा, बच दा गया होगा, कुछ भी हो सकता है। हम क्यों इसको मतलब बिना वायरल कर दें कि कोई मतलब लोग उलमा से दूर भागे। लेकिन बातों का होता है वाकई कि आदमी को होश नहीं होता, जज्बात में आकर इस तरह के अंदाज इख्तियार कर देता है। लेकिन कैमरा तो कैमरा है ना, वो तो ये तो चल रहा होता है, बाबू CCTV चल रहा तो फिर निकाल के वायरल कर देते हैं,
पता ही नहीं होता, कहाँ कहाँ से उठा के डाल देते हैं। तो इस तरह के कोई भी अपनों के उलमा के इस तरह के क्लिप हो या किसी में कोई सी खता का तस्करा हो तो उसको भी वायरल नहीं करना चाहिए, ये ज़िम्नन बात आ गई। इसी तरह बद मजहब के क्लिप अच्छी बात आपको लगे तब भी वायरल नहीं करनी चाहिए, नऊजुबिल्लाह। कि ज़ाहिर है कि वो कहने को तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सबसे बड़ा झूठा जो होता है वो भी कभी सच्ची बात कर ही देता है। तो ऐसे लोगों को हम मुतारिफ कराएंगे तो फिर मज़ीद लोग उसकी लिंक ढूंढेंगे, ये करेंगे, और फिर जो गंद कचरा होगा उससे बेचारे का ईमान जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। बाज़ ऐसा होता है। तो इसलिए वो हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो तदरीस का हुस्न जो है बस वो इखलास के साथ, हुस्न अखलाक के साथ, इंसाफ के साथ होगा, और कल्लिमिन नासा अला क़दर उक़ूलिहिम के मातहत होगा। तो इंशाअल्लाह हुस्न जमाल मदीने का बारह चांद लगेंगे, वरना फिर मुश्किल है। खासा दीगल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी। बड़े बड़े बाजू का इल्मी तौर पर अपने को यूं है वाकई बड़े बड़े ऐसी कच्ची कच्ची बातें तलबा में करते हैं, दर्जों में करते हैं कि इनको कोई एहसास नहीं होता यार कि आपने डॉक्टरेट की है, आप एमफिल हैं, आप यार ये बेचारा केजी नर्सरी का तालिब इल्म, अब इसको क्या बताया जा रहे हैं यार, इसको क्या हजम होगा यार। ये अव्वल तो समझ नहीं आएगी, समझ आएगी तो फिर हजम नहीं होगा इसको, ये औरों को जाके बोलेगा, फिर दीन में फसाद खड़ा हो सकता है। तो इसलिए कहाँ क्या बोलना चाहिए, अगर ये गुर आ जाए ना हम लोगों को तो शायद हम कहाँ के कहाँ निकल जाए, ये भी नहीं आता। ऐसी कमज़ोर बातें कर रहे होते कि खुदा की पनाह, फिर नाम ले लेकर वो मुदर्रिस, मैं सीनियर वो जूनियर, इसको आता क्या, हम साथ पढ़े हुए थे या तो साथ पढ़े हुए थे, इबारत अरबी इसको नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से खींच तान के तो तदरीस का टेस्ट पास किया। मुझे सब पता है यार, जानता हूँ मेरे सामने क्या भेजता है, और फुलाम जामिया उसका नाजिम, यार इसका इसकी बात नहीं करो यार, इसकी बात नहीं करो, बस यार मेरे बारे बोलो क्या करना है। इस तरह डिग्रेड करने के जो अंदाज होंगे तो गुनाहों के साथ साथ तदरीस का हुस्न भी ज़ाहिर जाता रहेगा। यानी मैं ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि ये नहीं कि जामियातुल मदीना के मुदर्रिस ही की आप बुराई मत करो, किसी की भी नहीं, कोई भी अपना आशिक रसूल, सुन्नी मदरसा हो, सुन्नी जामियात हो, ये सब हमारे हमारे और हमारे, हम इनके इनके और इनके। देखो तरीक़ेकार में इख्तलाफ, अंदाज में इख्तलाफ, ये कोई हर्ज नहीं है, समझे, लेकिन हमने मतलब किसी की टांग नहीं खींचनी, हमारे सब अपने, हमारे सर के ताज, हमारे हमसे पहले, हम इनके पीछे। हमें अपना जहन जो बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, मुतवाज़े आना रखना अंदाज, और किसी को भी खींचना नहीं है, किसी मुसलमान की क्यों यार बुराई करें। ऐबों को ढूंढती है फकत ऐब जू की नजर, जो खुश नजर हैं हुनर और कमाल देखते हैं। हम अपने मतलब जो भी अब अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल है, ये मकबूल है, वो मकबूल है जो सोया हुआ है, तो क्या पता यार, क्यों किसी के बारे में हम उल्टा सीधा बोल के अपनी आखिरत दाव पे लगाए, अपना काम करें। या शेख अपनी अपनी देख जिसको बोलते हैं ना, पूरा काम करते रहे अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को छेड़े नहीं, अपना काम छोड़े नहीं, चलते रहे। भाई हम मदीना इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।